نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون۔ آیت نمبر 11 سورۃ البقرہ۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے دوسری جماعت کا ذکر کیا تھا۔ پہلی جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکے مومن متقی پرہیزگاروں کی یہ صفات ہیں، یہ خصلات ہیں، یہ عادات ہیں۔ یعنی پہلی جماعت ایمان میں پکے تھے۔ دوسری جماعت کا ذکر تھا وہ جماعت تھی جو کفر میں پکی تھی۔ اب یہ جماعت جو تیسری منافقوں کی ہے، یہ ایسی جماعت ہے جو نفاق میں پکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا، نہ فساد کرو، نہ فتنہ کرو، فی الارض، زمین کے اندر، قالو، تو کہتے ہیں، انما، بے شک، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، جھگڑا کروانا، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کو بڑی بات کر دینا، ہر وقت ان کا یہی کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان ان کو سمجھاتے تھے بڑے اخلاق سے، پیار سے، کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، تو کہتے تھے بڑے دھڑلے سے، بڑا زور لگا کر کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح پسند ہیں۔ یہ بات سنتے جائیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان، یا دو بھائیوں کے درمیان، یا دو قبیلوں کے درمیان، یا دو قوموں کے درمیان، یا دو خاندانوں اور برادری کے درمیان کب سے جھگڑا ہو رہا ہے، نزاع ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، وہ صلح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ صلح کراتے وقت جھوٹ بھی بول دے تو اللہ ایسی بات کو جھوٹ نہیں لکھے گا بلکہ سچ لکھے گا اور اسے ثواب بھی دے گا۔ تو منافق کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ، خبردار، جان لو، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، خرابی کرنے والے ہیں، فتنہ باز ہیں، فساد کرنے والے ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، اور جو فتنہ فساد کرتا ہے ان فتنے اور فساد کا وبال بھی انہی پر پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم مصلح نہیں ہو بلکہ فساد کرنے والے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کما آمن الناس، کیا ایسے ایمان لے آئیں، آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ۔ الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، جس طرح میرے پیغمبر کے یار ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ۔ کیوں؟ اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا ہے اور کسوٹی بنائی ہے۔ تمہارا ایمان تب قبول ہوگا جب میرے پیغمبر کے یاروں جیسا ایمان ہوگا۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ فرماتے ہیں ایمان اس وقت کامل ہوگا، اس وقت قبول ہوگا آپ کا ایمان، اسلام، عمل، جب صحابہ جیسا عمل بھی ہوگا، صحابہ جیسا ایمان بھی ہوگا۔ کہتے ہیں قالو، زور لگا کر کہتے ہیں انؤمنو، کہ ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جس طرح بے وقوف احمق لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ یہ الیاذ باللہ صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ صحابہ بے وقوف ہے، احمق ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جواب آپ نے نہیں دینا، جواب میں خود دے دوں گا۔ الا خبردار، انہم ہم السفہاء، صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں سن لو، بے وقوف در حقیقت تم خود ہو۔ کیوں؟ ولکن لا یعلمون، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو حماقت کر رہے ہیں، ہم جو بے وقوفی کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے در حقیقت بے وقوف تم ہو، میرے پیغمبر کے یار بے وقوف نہیں۔ کیونکہ میرے پیغمبر کے یاروں کے نصیب میں قرآن آیا ہے، میرے پیغمبر کے یاروں میں مقدر میں میرے پیغمبر نوجوان جوان آیا ہے، میرے پیغمبر کے یاروں میں ہدایت آئی ہے، میرے پیغمبر کے یاروں میں ایمان آیا ہے، میرے پیغمبر کے یاروں کے حصے میں نور ایمان آیا ہے، میرے پیغمبر کے یاروں کے حصے میں ایمان والی روشنی اور نور آیا ہے، جن کے حصے میں قرآن بھی ہو، پیغمبر جوان بھی ہو، رحمت رحمان بھی ہو، نور ایمان بھی ہو، ہدایت کا سامان بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کبھی بے وقوف نہیں ہوتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملاقات کرتے ہیں ایمانداروں سے، وَإِذَا لَقُوا، وَإِذَا کا معنی ہوتا ہے جب بھی، صبح شام رات دن جب بھی ملاقات ہوتی ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایماندار ہیں، قالو تو کہتے ہیں آمنا، کہ ہم بھی ایماندار ہیں، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے سمجھو پیغمبر کے پیچھے سمجھو عیدین پڑھتے ہیں اور جمعہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، آپ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے؟ فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، لیکن جب اپنے یہودیوں سے ملتے تھے، اپنے پادریوں سے ملتے تھے جو انہوں نے بھیجا تھا ان کو کہ مسلمانوں کے صفوں میں گھس کر ہمیں خبریں بتلایا کرو اور زہری طور پر کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ گزرتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں اپنے شیطانوں کو، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، سریکی وچ آدھے نا ساری سچی تے دلی لگاؤ تے یاری تہاڈے نال ہے، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہماری محبت تمہارے ساتھ ہے، ہماری الفت پیار تمہارے ساتھ ہے، محبت اور پیار کا اظہار تمہارے ساتھ ہے، ہماری یاری دلداری تمہارے ساتھ ہے، اصل گہرا تعلق تمہارے ساتھ ہے۔ انما نحن مستہزئون، بے شک مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کرنے والے ہیں۔ انجے انہاں نو اسی دو تے لایا ہویا ہے، لیکن اصل کیونکہ اسی تہاڈی برادری تسی بھی یہودی تے در حقیقت اے بھی یہودی سن، اس لیے اللہ نے جواب دیا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرنے والا ہے، استہزاء کرنے والا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ انہاں نو ڈھیل دیندا ہے کہ انہاں اپنی سرکشی دے اندر اے اندین، یعنی ان کو اللہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ وہ بھی آدمی تھے، وہ بھی ایسے بھی انسان تھے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
پہلی دفعہ نظارہ کیا تو کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم تھے، تورات کے حافظ تھے۔ پہلی دفعہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا تو دل نے فیصلہ کیا کہ یہ آدمی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک وہ بھی تھے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، درس بھی سنتے تھے، نبی علیہ السلام کا صبح شام دیدار بھی کرتے تھے، لیکن ان کی قسمت میں ایمان ہدایت نہیں تھی۔ اللہ نے اشارہ کر دیا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ کبھی کبھی ساتھ رہنے والوں کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ ابو جہل ابو لہب کا گھر قریب تھا، ایمان نہیں ملا، لیکن حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت صہیب رومی، اللہ بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ تھے، بڑی دور سے آنے والوں کو اللہ نے جنت کا مستحق بنایا اور ہدایت بھی اللہ نے نصیب کر دی ہے۔ یہ میرے سب اختیارات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جہاں ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں صبح شام میرے بھائیوں، اس لیے دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ جو بھولے ہوئے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، جو غلط راستے پہ پڑے ہوئے ہیں، جو غلط منزل کی طرف جا رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی اپنے عذاب جہنم سے بچا اور ان کو جنت کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔